الرحمن الرحيم جی أما المقدمة ففي حد أصول الفقه وموضوعه وقاعدته. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کتاب مرتب ہے ایک مقدمے پر ان چیزوں میں جو فائدہ دیتی ہیں بصیرت کا. عمل مقدمہ سے مقدمہ شروع ہو گیا تو مقدمے کے اندر کیا ہے؟ ففی حد اصول الفقہ و موضوعہ و فائدتہ. اس مقدمے میں علم اصول فقہ کی تعریف، علم اصول فقہ کا موضوع تے علم اصول فقہ کا فائدہ بیان کریں گے. کیا کہ جی پہلی جز شروع کہ مقدمے میں تین چیزیں ہیں: علم اصول فقہ کی تعریف اور موضوع اور اس کا فائدہ. سنیں جی اے شاباش سے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب، ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم، ایک ہوتا ہے مقدمۃ الدلیل. مقدمۃ الکتاب عبارت ہے ان چیزوں سے جو مقصود سے پہلے کتاب میں ذکر کی جائیں اور کتاب کا ان چیزوں کے ساتھ ربط ہوتا ہے اور ان چیزوں میں کتاب کا نفع ہوتا ہے تو وہ تعریف موضوع غرض ہوگی. اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم، واقع آ رہا ہے، یہ تو عام ہو گیا جی. تو مقدمۃ العلم جو ہے نا یہ عبارت ہے کہ جس علم جو آپ علم پڑھ رہے ہیں اس کی تعریف، اس کے موضوع، اس کا فائدہ، جی یہ ہوتا ہے مقدمۃ العلم. تو یہاں مراد مقدمے سے یہی ہے. کیا؟ مقدمۃ العلم. ایک ہوتا ہے مقدمۃ الدلیل. مقدمۃ الدلیل عبارت ہوتا ہے دلیل کی جز، یعنی صغرا یا کبرا. صغرا یا کبرا ان میں سے کوئی ایک. سنیں جی قیاس میں، استقراء میں، تمثیل میں تو اس کے دونوں مقدموں کو دو مقدمے کہتے ہیں. تو صغرے کبرے کو بھی مقدمہ کہتے ہیں. علم کی تعریف، موضوع، غرض کو بھی مقدمہ کہتے ہیں. کتاب کے شروع میں کچھ چیزیں ہوں جن کا کتاب میں فائدہ ہو تو اس کے مجموعے کو بھی مقدمہ کہتے ہیں. تو اس طرح مقدمۃ الکتاب، مقدمۃ العلم، مقدمۃ الدلیل ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو علامہ نے فرمایا نا کہ اما المقدمۃ فی حد اصول الفقہ. جی تو اب اگلی عبارت پڑھیں گے نا پھر شروع ہوگا مسئلہ. بہرحال مقدمہ پس اصول فقہ کی تعریف میں اور اصول فقہ کے موضوع میں اور اصول فقہ کے فائدے میں فائدہ مترتبہ علی تحصیل ہی. جی بہرحال مقدمہ پس اصول فقہ کی تعریف میں اور اصول فقہ کے موضوع میں اور اصول فقہ کے فائدہ میں. جی اگے جی. اما حدہ مضافا فالاصل لغة ما يبتني عليه غيره واصطلاحا الراجح والمستصحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقاعدة والدلیل. چلو جی بسم اللہ. علامہ فرماتے ہیں
یہ جو ہے نا اصول الفقہ ہے، یہ ہے مرکب اضافی، یہ ہے تو یہاں شروع سے اصول شاشی سے شروع سے پڑھ رہے ہو، یہ دو طرح تعریف ہوتی ہے۔ پہلے مضاف مضاف الیہ کی علیحدہ تعریف کہ اصول کیا ہوتے ہیں، فقہ کیا ہے، پھر جوڑ کر تعریف، پھر تو ترکیب حد اضافی کہ مضاف کی علیحدہ تعریف، مضاف الیہ کی علیحدہ، حد لقبی کہ اصول الفقہ کی پوری تعریف کیا ہے، پڑھیے پہلے جی وہی تو علامہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ بھی پہلے مضاف مضاف الیہ کی تعریف کریں گے، بعد میں مجموعے کی تعریف کریں گے، سمجھیے۔ تو ظاہر بابے نے کتاب لکھی، پھر ذرا نا جی اب ذرا پتہ لگا اربا نے کتاب لکھی سی بھی ہندے بندے نے، جی سنیے گل ایشا باسے تو فرمایا کہ تعریف اصول فقہ کی مضافن یعنی صرف پہلے مضاف کی تعریف، تو اصول جمع ہے اصل کی، اصول تو جمع کا معنی دیکھنا ہو تو مفرد کا معنی دیکھنا پڑتا ہے، فعل کا معنی دیکھنا ہو تو مصدر کا معنی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اصول جمع کس کی، تو اصل کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی ما یبتنی علیہ غیرہ کہ ہر وہ شے جو کسی کی بنیاد بنے، تو جو کسی کی بنیاد ہوتی ہے نا اس کو اس کی اصل کہتے ہیں۔ اب یہ عام ہے جو بھی کسی کی بنیاد بنے، کیا کہ جی علام کہ یہ جو ہے نا اصول الفقہ ہے، یہ مرکب اضافی ہے، تو یہاں جو ہے نا مرکب اضافی ہے تو اس کی کیا کرنا ہے، ایک ہے تعریف پوری اصول الفقہ کی، وہ تعریف ہے مجموعے کی، اور ایک ہے اس کے مضاف کی تعریف اور مضاف الیہ کی۔ تو پہلے تعریف ہوگی اضافی، پھر ہوگی لقبی۔ تو اضافی کے اندر پہلے مضاف، تو مضاف ہے اصول، اصول ہے جمع، تو اس کا جمع کا معنی دیکھنا ہو تو مفرد دیکھنا پڑتا ہے، تو مفرد ہے اصل۔ تو اب اصل جو ہے اس کا ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی۔ تو لغوی معنی ہے ما غیرہ یعنی جس پر غیر کی بنیاد، یعنی جو کسی غیر کی بنیاد بنے نا اس کو اس کی غیر کا کیا کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں۔ سنیں جی او موشی نے لکھے ہیں جی، تو پھر کتاب ہی پڑھ دیں جی کہ وہ جو غیر کی بنیاد بن رہا ہے نا وہ خواہ حسن ہو یا عقلن ہو۔ حسن جیسے کہ ایک ابتناء سقف علی الجدار، جدار چھت کا اصل ہے، سنا جی اور جو ایرا ہے وہ دیواروں کی اصل ہے جی۔ یا عقلی ہو جیسا کہ مسئلے کی بنیاد کس پر، دلیل پر، کس پر، دلیل پر، مسئلے کی بنیاد دلیل جو ہے وہ اس کی اصل ہوتی ہے، جن اس کی وجہ سے وہ قائم ہوتا ہے جی۔ یا عرفن ہو جیسا کہ کہتے ہیں کہ مجاز کا اصل کون ہے، حقیقت، مجاز کا حقیقت ایشا بس ہے۔ تو یہ اس کا کیا آ گیا، لغوی معنی، کیا آ گیا، لغوی معنی، سمجھے پہ ہو جی۔ اور دیکھو جان اس بات کو کہ مصنف نے ذکر کیا ہے اصول فقہ کے لیے دو تعریفیں، ایک ہے اضافی، وہ ہے مضاف کی تعریف یعنی اصول کی اولاً، اور مضاف الیہ کی تعریف یعنی فقہ کی تعریف ثانیاً، اور ایک ہے اس کی تعریف لقبی، اور وہ ہے کہ اصول الفقہ جو مرکب ہے نا اس کی تعریف کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو سوال ہے کہ اصول الفقہ کی تعریف کرتی وچ مضاف الیہ کی کنڈا اڑا دیتا ہے جی، سنیں جی یہ سوال ہے بھی چاہیے تھا جو فن پڑھ رہے ہیں اس کی تعریف کرتے، مضاف الیہ دیے تو تعلق نہیں۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ دونوں تعریفوں کا فائدہ جو ہے نا وہ توضیح ہے اور تنبیہ کرنی اس بات پر کہ مطلوب یہاں
تعریف ثانی یا لقبی ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے حد اضافی بھی بیان کیے. سمجھائیے بے جواب یہ ہے کہ یہ وضاحت کے لیے، کس کے لیے؟ وضاحت کے لیے، تاکہ حد لقبی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. حد لقبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیں جی ایشا بس پس کہنا اما بہرحال تعریف اصول الفقہ کی، اے علم اصول فقہ بین اصول لکھا جے مضافن پس اصل، مطلب کی ہے کہ اصول جمع اصل کی، اب اصل سے پس اصل لغتاً وہ شے ہے کہ مبنی ہو اس پر اس کا غیر شابج. جی تعریف اصول فقہ کی مضاف پس اصل لغتاً وہ شے ہے کہ مبنی ہو اس پر اس کا غیر، اس کا غیر. فقال فی تعریف الاصل الذی جمعہ اصول، نظر آ رہے ہیں کہ اصل لغت میں وہ ہے جس پر کہ مبنی اس پر اس کا غیر، جیسا کہ بنیاد وہ جس پر دیوار مبنی ہے حسن، اور قاعدہ وہ کہ جس پر مبنی ہوتے ہیں جزیات عقلاً، جیسا کہ فرع وہ لغت ہے اس ما یبتنی علی غیری وہو الاصل، فرع جو ہے وہ مبنی ہوتی ہے اپنے اصل پر، جو بھی فرع ہوتی ہے. جی سنیں جی اگے جی چلو جی. اچھا جی، اصطلاح کے اندر اصل کی تعریف، اصطلاح میں اصل کی تعریف ہے کہ اصل بمعنی راجح، اصل بسم اللہ الرحمن، اور اصل بمعنی مستصحب، اصل بمعنی قاعدہ، اصل بمعنی دلیل. کیا کہ جی؟ اور اصطلاح میں اصل کی تعریف کے اصطلاح میں اصل بمعنی راجح اور اصل بمعنی مستصحب اور اصل بمعنی قاعدہ اور اصل بمعنی دلیل. ادھر دیکھو، اصطلاح میں یہ اصل 4 معنوں پر بولا جاتا ہے، راجح، مستصحب، قاعدہ اور مثال راجح کی مثلاً یہ کہنا، یہ جملہ عربی کا الحقیقۃ اصل بالنسبۃ للمجاز. جی یہ راجح کی مثال ہے، یعنی جہاں حقیقت بن سکتی ہو تو اصل حقیقت ہے، یعنی راجح یہ ہے کہ حقیقت وہاں مراد لیں مجاز نہ لیں. تو یہاں جو ہے نا بھی حقیقت اصل ہے مجاز سے، کیا مطلب؟ حقیقت راجح ہے بنسبت، تو یہ اصل بمعنی راجح. مستصحب کی مثال، استصحاب حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے کہ حالت سابقہ کو دیکھو نا باقی بنانا اور دلیل بنانا حکم پر زمانہ حال میں، کہ یہ چیز زمانہ ماضی میں اس طرح تھی اب بھی اسی طرح ہے، اب بھی کیونکہ خلاف دلیل کوئی نہیں پائی گئی، لہذا اب بھی پڑھا اصول فقہ جس استصحاب حال، تو یہ ہوتا ہے. تو اصل بمعنی استصحاب بھی ہوتا ہے، اصل بمعنی جیسا کہ الاصل فی الماء الطہارۃ، کہ پانی کے اندر اصل جو ہے نا وہ کیا ہے؟ طہارت ہے. مطلب کہ یہ کہ پانی خلقتاً پاک سی، اے بالٹی چ پانی نظر آ رہا ہے، کوئی گندگی نہیں چمکدا پہ، تو چونکہ اصل وچ پاک سی تو کوئی دلیل خلاف نہیں پائی گی، لہذا ہون بھی وہی حکم ہے کیڑا؟ پاک والا. جی تو ہن اے جڑا کہدا نا جی کہ الاصل فی الماء الطہارۃ، یہاں اصل بمعنی ہے مستصحب، یعنی موجودہ حالت کو سابقہ حالت کے ساتھ لاحق کرنا، موجودہ. تیسرا معنی ہے قاعدہ. کیا؟ تو وہ یہ جو سارے علوم کے اندر قانون پڑھتے ہو، یہ سارے قاعدے ہوتے ہیں. جی مثلا کہ بھئی الفاعل مرفوع، یہ کہتے ہیں کہ الفاعل مرفوع اصل من اصول النحو، المفعول منصوب اصل من، کیا مطلب ہوتا ہے کہ الفاعل مرفوع یہ اصل ہے ایک نحو کا، یعنی نحو کا ایک قاعدہ ہے، نحو کا ایک. تو فنون کے اندر جتنے بھی ہوتے ہیں اصل کہتے ہیں مطلب ہے قوانین. کیا؟ قوانین. چوتھا ہے
بمانا دلیل، کیا بمانا کہ بھئی اصل بمانا دلیل، جیسا کہ فقہا فرماتے ہیں کہ الاصل فی الطہارۃ قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، بھائی وضو کی اصل کیا ہے، وضو کی یعنی وضو پر دلیل کیا ہے، وضو پر بھئی یار یہ جو تم نے بات کی اس کی اصل کیا ہے، مطلب کیا کہ اس کی شرعی دلیل کتاب اللہ سنت اجماع، اصل جو ہے بھئی یعنی بھئی جو تو نے مسئلہ بیان کیا ہے اس کی اصل کیا، اصل کا معنی دلیل، بھئی کتاب اللہ دلیل ہے، سنت ہے، اجماع قیاس ہے، کوئی بھی ہو لیکن اصل پر معنی دلیل۔ تو 4 معنی ہو گیا کس کے، کس میں، اصطلاح میں، اصطلاح میں کتنے معنی ہو گئے، 4 معنی ہو گئے۔ چلو جی، اور اصطلاحاً کون اصل کس کو کہتے ہیں، راجح، کیا شے، راجح۔ بسم اللہ کریم۔ اور مستصحب اور قاعدہ اور بین السطور لکھے جے سارے، اور دلیل او شابہ وجنے، اور اصطلاحاً راجح اور مستصحب اور قاعدہ اور دلیل۔ اجی میں کہندے نے او شاشد لکھا جی کہ اقیم الصلاۃ اصل وجوب الصلاۃ، لکھا ہے نا، کی مطلب کہ اقیم الصلاۃ یہ وجوب صلاۃ کی دلیل ہے، سنا جی آت الزکاۃ اصل وجوب الزکاۃ، سنا جی اے مطلب ہے جی۔ اگے جی افید انه اذا اضيف الى العلم فالمراد دلیلہ، بس 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 بس۔ اچھا جی، یہاں کیا مراد ہے، یہاں کیا مراد ہے، عائشہ بس چونکہ 4 معنی کس کے، اصل کی، تو یہ جو اصول الفقہ میں مضاف ہے جمع پھر مفرد اصل، اس اصول سے کیا مراد ہے، بھئی اس سے مراد راجح ہیں، مستصحب ہیں، قواعد ہیں یا ادلہ ہیں، چونکہ جمع ہے نا، یا ادلہ ہیں، سنا جی۔ تو علامہ محب اللہ بیاری فرماتے ہیں کہ مختصر الاصول کی شرح میں یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ لفظ اصل جب مضاف ہو علم کی طرف، لفظ اصل جب مضاف ہو علم کی طرف، جیسے اصول الفقہ ہے، اصول النحو، اصول الصرف، تو اس وقت مراد اس علم کے ادلہ ہوتے ہیں، اس علم کے ادلہ ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اصول الفقہ سے مراد ہیں فقہ کے ادلہ، فقہ کے اے شابہ سے کیا کہا جی، علامہ فرماتے ہیں کہ جب مضاف ہو لفظ اصل علم کی طرف تو اس وقت مراد اس علم کے ادلہ ہوتے ہیں، اے شابہ کیا ہوتے ہیں، ادلہ ہوتے ہیں۔ اور دیکھو نا، لہٰذا پس نہیں ہے اصول ان کے قول میں اصول الفقہ میں بمعنی راجح، بمعنی مستصحب، بمعنی قاعدہ، بلکہ کیا مراد ہے، دلیل۔ قرینہ اضافیہ کہ اضافت اصول کیا کدھر، فقہ کی طرف، ولیکن لا تمشی حاضر القاعدہ قاعدۃ الاضافیہ فی اصول التفسیر فی اصول الحدیث وغیرہ من اصول، لیکن وہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ نہیں چلتا، کیونکہ جو ہے نا بھئی اصول تفسیر، اب اس میں یہ تو نہیں ہے کہ تفسیر کی ادلہ کیا ہیں، یا اصول حدیث میں یہ تو نہیں ہے مراد جی، ہر جگہ نہیں چلتا، لیکن بہرحال کثرت کے ساتھ یہ ہے کہ جب اصول کی اضافت ہو کدھر علم کی طرف تو مراد کیا ہوتے ہیں، علم کے ادلہ، تو اصول الفقہ سے مراد ہے فقہ کے ادلہ، سمجھ گئے ہو۔ اور کو نہیں، افیدہ فائدہ دیا گیا ہے کتھے، فی شرح مختصر الاصول میں اس بات کا، انہو کہ لفظ اصل جب مضاف کیا جائے علم کی طرف، جیسے کہ یہاں کدھر ہے،
تو پس مراد اس علم کی دلیل ہوتی ہے۔ او شاباش جی۔ گیا اس بات کا کہ لفظ اصل جب مضاف کیا گیا ہو علم کی طرف بس مراد اس علم کی دلیل ہوتی ہے، اس علم کی دلیل ہوتی ہے۔ آگے جی، فمن حمل على القاعدة فقد غفل عن هذا الاصل۔ بس علامہ رد کرتے ہیں امان اللہ بنارسی صاحب المحکم کا، جی پھر کم ٹردا ہوتا ہے پچھوں تو جی، کہ جس بندے نے جو تعریف ہے نا اصول الفقہ ہے، ان کو پہلی بار انہوں کی تھی، پچھوں آ رہی ہے جی، کہ اصول الفقہ میں جو اصول ہے نا، اس کے جو ہے نا یہ نہیں کہ اس کی شرح کی دا اپنا متن ہے، انج بھی جنہ بھی اصول الفقہ دی وضاحت کر دیا ہو رہا لوکا جنہ نے بھی انہوں نے صاحب محکم نے جو کہا ہے کہ بھئی یہاں جو ہے نا اصول الفقہ میں اس سے مراد ہے قاعدہ بفقہ کے قواعد کا، فقہ کے قواعد وہ مراد ہیں، تو کہتے ہیں وہ اس اصل سے غافل ہو گیا ہے کہ بھی اصل یہ ہے کہ جب اصل کی اضافت ہو کدھر علم کی طرف تو اس وقت مراد علم کی دلیل ہوتی ہے، ادلہ ہوتے ہیں، اس کے قاعدے نہیں ہوتے جی جی، کیونکہ قاعدہ اور ہوتا ہے، قاعدے پر دلیل اور ہوتی ہے، وہ جی میں ناف دے قوانین پڑھ دے ہو پھر ہر قانون تے دلیلاں پڑھیاں جی ساریاں جی، شرح سامی ساری جامی دلیلاں نال بھری ہے جی جی، ایویں صرف دے قانون جلے پڑھے تے نال جڑے لمبے لمبے حاشیے بڑے باں جڑے ہو کی سن ساریاں دلیلاں ہی سن، سوال جواب جی، کیا کہا جی کہ جس نے اصول الفقہ میں اصول بمانا قواعد لیا ہے وہ اس قانون سے غافل ہو گئے۔ کیڑا قانون؟ کہ جب اضافت و اصول کی کدھر اے شاباش، پس وہ بندہ جس نے حمل کیا ہے لفظ اصل کو قاعدہ پر، پس تحقیق غافل ہو گیا اس اصل سے جی۔ بس وہ بندہ کہ جس نے عمل کیا ہے لفظ اصل کو قاعدہ پر، بس تاکہ غافل ہو گیا اس قاعدہ سے، اس یعنی حاصل الرد یہ ہے کہ وہ جس نے حمل کیا اصل کو یہاں قاعدہ پر، جیسے صاحب توضیح فی تعریف اللقبی لاصول الفقہ فقد اخطا من وجہین، اول کے غفلت ان کی اس اصل سے جو معروف ہے کہ اصل عند الاضافت الی علم ہو تو بمانا، ثانی یہ ہے کہ اصول اپنی اضافت میں علم کی طرف اگر بمانا قواعد ہوں تو معنی خراب ہوتا ہے، تو وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ وہ معنی کیسے خراب ہوگا جی، واہ آگے بس علاوہ سے دوسرا رد کیا ہے، دھیان کرا جائے بھائی، علاوہ عظیم یہ جو ہے نا قواعد العلم جو ہوتے ہیں، اگر اصول الفقہ سے مراد لیں قواعد الفقہ، کیا مراد لیں فقہ، تو وہ جو ہوتے ہیں نا قواعد العلم جو ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، وہ اس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں اپنے قوانین ہوتے ہیں، تو اصول فقہ اصول الفقہ سے مراد اگر لیں کیا فقہ کے قواعد، تو وہ ہیں جو اصول فقہ میں ہم پڑھتے ہیں، جو کیا الامر للوجوب، الامر مثال کے طور پر عام کا حکم یہ ہے، خاص کا حکم یہ ہے، مفسر یہ ہے، محکم جو کچھ پڑھا سارا وہ ہے اصول، وہ ہے قواعد الفقہ، وہ سارے قواعد الفقہ ہیں جی، تو وہ مراد ہوں گے جی، تو حالانکہ جو ہے نا وہ قواعد مراد لیں تو وہ تو علم کے مسائل ہوتے ہیں، وہ علم کے مبادی نہیں ہوتے، علم کے مبادی یعنی اس کے ادلہ وہ نہیں ہوتے جی، تو حالانکہ مراد تو یا ادلہ ہیں جی، کیا کیا جی، علامہ دوسرا رد فرماتے ہیں کہ اگر اصول سے مراد لیں نا اصول اور فقہ سے مراد لیں قواعد، تو معنی ہوگا فقہ تو اصول، تو جو ہے نا کیا نام ہے قواعد جو ہوتے ہیں نا علم کے، وہ علم کے مسئلے ہوتے ہیں، علم کے مسائل ہوتے ہیں، ناو کے اندر جتنے بھی قاعدے ہیں وہ ناو کے مسئلے ہیں نا، ہر فن میں جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ اس کے مسئلے ہوتے ہیں، مسئلہ کیا ہوتا ہے موضوع کو محمول کے لیے
ثابت کرنا یا اس کی نفی کرنی، اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ تو اب جنہوں نے یہ معنی کیا ہے وہ جو ہے نا علم کے جو قواعد ہیں، وہ قواعد مسائل ہوتے ہیں، وہ اس کے مبادی نہیں ہوتے، یعنی اس کی وہ ادلہ نہیں ہوتے، اس کے وہ تو اصول الفقہ سے تو مراد ہے فقہ کے ادلہ، فقہ کے ادلہ۔ اے شاباش سے علاوازی علم کے قواعد، علم کے مسائل ہوتے ہیں، نہ کہ علم کے مبادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے قواعد علم کے مسائل ہوتے ہیں، نہ کہ علم کے مبادی، نہ کہ مبادی۔ سنیں جی، اور دیکھو نا، یعنی اگر صحیح ہو یہ حمل اندہ حاضہ الاضافت تو پھر نہیں صحیح ہوگا یہاں، اس لیے کہ اصول الفقہ جو ہیں یہ فقہ کے مبادی کو کہتے ہیں، نہ کہ فقہ کے مسائل کو کہتے ہیں، اور فقہ کے جو قواعد ہیں وہ تو فقہ کے مسائل ہیں، نہ کہ فقہ کے مبادی ہیں جی، وہ تو اس طرح ہے جی، سمجھیے جی گل۔ اے شاباش سے اگے جی، ثم هذا العلم أدلة إجمالية للفقه يحتاج إليها عند تطبيق الدلائل التفصيلية على أحكامها۔ بس امتحان کر رہے جی میں، یہ جو علم اصول فقہ ہے نا، کون؟ یہ جو علم اصول فقہ ہے، یہ علم یہ فقہ کے اس میں ادلہ اجمالیہ ہوتے ہیں، فقہ کے ادلہ اجمالیہ ہوتے ہیں۔ اصول فقہ میں جتنی آپ نے فقہ پڑھی ہے البی کبیر سے، وہ جو ان کے ادلہ تفصیلیہ ہیں وہ تو ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ہر مسئلے پر علیحدہ دلیل، آیت دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، یا روزانہ پڑھ دینے پہ ہونوی جی۔ یہ جو اصول فقہ میں دلائل ہیں نا، یہ اجمالی ہیں، تفصیلی نہیں ہیں، تفصیلی بلکہ اجمالی ہیں جی۔ کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علم اصول فقہ ہے نا، یہ علم جو ہے نا، یہ علم اصول فقہ یہ ادلہ اجمالیہ ہیں فقہ کے، تفصیلیہ یہ کس وقت کام دیتے ہیں؟ یہ کام دیتے ہیں کہ جب فقہ کے کسی جزئی مسئلے پر اس کی ادلہ اربع میں سے کسی تفصیلی دلیل کو منطبق کرنا ہو تو اس وقت یہ اجمالیہ سارے کام دیتے ہیں، یہ کام اگر تفصیل آ رہی ہے جی۔ مثلاً بھئی ہم نے کہا کہ نماز فرض ہے، دلیل تفصیلی دی یقیم الصلاۃ، کسی آکھے بھی کیویں فرض ثابت ہویا، اس وقت اصول فقہ آئے گا کہ الامر للوجوب، الامر، اس وقت اس کی ضرورت پڑے گی بھی امر کس کے لیے ہوتا ہے، تو چونکہ یقیم کیا ہے تو لہٰذا ایسے نماز کی انج کیا کیا جی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے نا، یہ ادلہ اجمالیہ ہیں، ان کی طرف محتاجی ہوتی ہے جب دلائل تفصیلیہ کو اپنے احکام پر کی تطبیق دیتے ہیں نا، کہ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے، لہذا سنت ثابت ہوئی، لہذا واجب ثابت ہویا، لہذا فرض ثابت ہویا۔ یہ جو شرعی مسئلہ ہے اس کا جو حکم ثابت کرنا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ قطعی ہے، یہ ظنی ہے، اس وقت اصول فقہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت، کیونکہ اس کے اندر وہ قوانین آپ نے سب پڑھے کو، پہلی کتاب تو نہیں باجی ہو ساری پڑھی ہیں جی، اس وقت ان کی ضرورت ہوتی کہ ان کے ذریعے ان ادلہ تفصیلیہ کو احکام پر منطبق کیا جاتا ہے۔ انہوں کو پڑھو پھر منع کر دیں۔ قولنا الزکاة واجبۃ لقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتوا الزکاة فإن الامر للوجوب۔ بس مثلاً پہلے ان پڑھ دیں پھر دوسری گل پڑھیں انہوں کہ ہم نے کہا کہ بھئی الزکاۃ واجبۃ، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کیوں جی؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وآتوا الزکاۃ۔ اچھا جی، وآتوا الزکاۃ سے یہ تو سمجھ آیا بھی زکوٰۃ دو، فرض کیویں سمجھ آیا؟ فرض تو وہ یہ ہے کہ اصول فقہ میں یہ قانون بیان ہے کہ الامر، تو چونکہ آتو امر ہے
لہذا اس سے وجوب ثابت ہوا تو ثابت ہو گیا بھی زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں جیسا کہ ہمارا قول الزکوٰۃ واجبۃ، بھی ایک مسئلہ شرعی بے زکوٰۃ فرض ہے، دلیل کی اس پر دلیل اللہ تفصیلی۔ تعالیٰ کا فرمان وآتوا الزکوٰۃ۔ اچھا اب اس سے جو ہے نا کیسے ثابت ہوئی فرضیت؟ اب علم اصول فقہ کے اس قانون کی ضرورت ہوگی، الامر للوجوب، الامر، چلو جی اوکے دیں گے ہمیں۔ پھر یہ علم بچمنا ہو گیا نا، کیڑا علم؟ علم اصول فقہ، ادلہ اجمالیہ ہیں فقہ کے لیے، محتاجی ہے ان ادلہ اجمالیہ کی طرف، دلائل تفصیلیہ کی تطبیق کے وقت اپنے احکام پر، مانا کر پھر مثال پڑھ دیں جی۔ پھر یہ علم ادلہ اجمالیہ ہے فقہ کے لیے، محتاجی ہے ان ادلہ اجمالیہ کی طرف دلائل تفصیلیہ کی تطبیق کے وقت اپنے احکام پر، جیسے ہمارا قول الزکوٰۃ واجبۃ، اچھا اس پر تفصیلی دلیل کیا ہے؟ بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وآتوا الزکوٰۃ۔ اچھا جی کہ میں فرضیت ثابت ہوئی کیونکہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے جی۔ جیسا کہ قول ہمارا الزکوٰۃ واجبۃ بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وآتوا الزکوٰۃ، کیونکہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ سنیں جی اور دیکھو نا دونوں ایک منٹ اس سے۔ پھر یہ علم یعنی علم اصول فقہ ادلہ اجمالیہ ہیں، یعنی دلائل مجملہ ہیں جو نہیں متضمنہ بخصوص مسئلے کو، ہر مسئلہ ان کے اندر نہیں ہے، یہ تو اجمال ہے۔ ادلہ اجمالیہ کس کے لیے؟ فقہ کے لیے۔ محتاجی ہوتی ہے ان کی طرف یعنی ادلہ اجمالیہ کی طرف دلائل تفصیلیہ کی تطبیق کے وقت، یعنی دلالت جو متضمنہ ہے کس کے لیے؟ خصوص مسئلہ کے لیے، اس تطبیق کے وقت ان کے احکام پر یعنی احکام تفصیلیہ ثابتہ بہا پر اس وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا قول الزکوٰۃ ہو، یہ ایک مسئلہ فقہی ہے اور حکم ہے جو ثابت ہے دلیل تفصیلی کے ساتھ، وہ تبدیل تفصیلی کون ہے؟ لقول تعالیٰ وا، یہ ہے دلیل تفصیلی۔ فَإِنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ، یہ ہے دلیل اجمالی۔ احتیاجی ہے اس کی طرف جس وقت تفصیلی کی تطبیق دینی اس کے حکم پر، آگے سمجھ۔ اب طریقہ تطبیق کا یہ ہے کہ بنایا جائے گا قیاس، کس طرح؟ پس پکڑا جائے گا صغرا اس کا دلیل تفصیلی سے، صغرا بنانا ہے دلیل تفصیلی سے، اور لیا جائے گا کبرا اس کا مسئلہ اصولیہ سے۔ مثلا یوں کہا جائے گا الزکوٰۃ شیء امر بہ، زکوٰۃ ایک شے ہے جس کا شریعت نے، تو کلو شیء امر بہ، ہر شے جس کا حکم دیا جائے وہ تو اب شیء امر بہ یہ گرا دیں جی، وہ کلو شیء امر بہ شکل اول ہے تو پیچھے کی بچ گیا الزکوٰۃ واجبۃ۔ اب صغرا ماخوذ ہے کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وآتوا الزکوٰۃ سے، اور کبرا ماخوذ ہے کس سے؟ مسئلہ اصولیہ سے۔ وہ کیا ہے؟ الامر للوجوب، انج کر کے قیاس بنایا تو دلیل ثابت کی تھی جی۔ سنے ہی چلو چل میں نکیا بسم اللہ۔